بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن اور جمعے کے دن خاص طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین بھی۔ تو آپ سے ہم شرعی اور روحانی جو رہنمائی ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے استخارہ وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید السلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو تمام دوست جو اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے پہلی دفعہ یا کافی دنوں بعد ٹیون کیا، ان کو بتا دوں کہ یہ جو نیلی پٹی پہ نیچے نمبر نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ فون کر کے آپ اپنا سوال جو ہے وہ لکھوا سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم کے ممبرز آپ کا سوال لکھیں گے جس کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ استخارہ یا ویسے کوئی دینی شرعی کوئی رہنمائی وغیرہ چاہیے ہو تو اس حوالے سے آپ بشیر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بشیر صاحب، کیونکہ آج سے پورے ایک ہفتے بعد ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے عید کی خوشیاں جو ہیں وہ منا رہے ہوں گے اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی جو ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج پروگرام کے آغاز میں جب تک ہمارے جو دوست ہیں ناظرین ہیں ان کی کالز نہیں آتی ہیں، ہم گوشت کی تقسیم اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ جب حضرت خلیل نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا اور آپ نے چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کے لیے میڈا بھیج دیا اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے آسانی کر دی۔ علماء فرماتے ہیں اگر میڈا نہ آتا تو تمہیں اپنے بچے کاٹنے پڑتے۔ اتنا بڑا امتحان ہوتا کہ جو ناقابل برداشت ہوتا۔ یہ صرف اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اتنا احسان کر دیا۔ اب ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم قربانی اگر ہم پر واجب ہے تو ہم ضرور کریں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو قربانی کی خلاصہ حدیث کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی سخت جو ہے ناراضگی کا اظہار، اس لیے فرمایا قربانی واجب ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے اب قربانی کا جو گوشت ہے، اچھا گوشت سے پہلے ایک چیز اور چھوٹی سی میں معذرت چاہتا ہوں، وہ بھی ہم کلیئر کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ کیا یہ ہر بالغ مرد عورت پہ یا مرد عورت مسلمان پہ یہ فرض ہے، یا ایک فیملی میں ایک کنبے میں کسی ایک کی طرف سے قربانی دینے سے بھی سب کی طرف سے ہو جائے گی؟ یاد رکھیے گا کہ ہر عاقل اور بالغ مقیم صاحب نصاب پر قربانی ہر سال واجب ہے۔ اور اگر 10 گھر میں ایسے افراد ہیں کہ 10 صاحب نصاب ہیں تو 10 کے 10 قربانی ہوگی۔ اگر 10 کی جگہ 9 کی اور یہ کہہ دے گا سب کی طرح تو کسی کی ادا نہیں ہوگی۔ ہر قربانی کا نام ہوگا۔ یعنی مثال طور پہ میرے والد صاحب اب تو دنیا میں نہیں ہیں، تو دنیا میں تھے تو باقاعدہ جب ایک گائے لاتے تو باقاعدہ بشیر، سلیم، الطاف، عمران، یہ تمہاری بیوی، یہ تمہاری امی، سب کے نام لے کر طے ہوتا تھا کہ اس میں 7 حصے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کو جتلانا پڑتا ہے کہ تمہارا 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 اس میں حصہ ہے۔ یعنی میرے والد صاحب قربانی کے جانور لے کر آئے، ہم گھر میں 8 افراد ایسے ہیں جو قربانی کے ہم سب بالغ بھی ہیں اور ہماری بیویاں بھی ہیں اور ہم سب صاحب نصاب بھی ہیں، اور انہوں نے 8 کی جگہ 7 کی نیت کہ چلو سب کی طرح قربانی، تو کسی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہر سال ہر عاقل بالغ مقیم اور صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور جس کی قربانی ہو رہی ہے اس کو پتا ہو کہ میری قربانی ہو رہی ہے۔ تو آپ گائے لے کر آتے ہیں، اب والد صاحب ہیں، آپ کے جتنے گھر میں آپ کے ماتحدین ہیں، آپ سب کو کہو گے تمہاری 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 قربانی اس کے اندر ہے، یہ ان کو بتانا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا ایک گھر کا جو بڑا ہے، جیسے ایک شوہر ہے، اب اس کی جو بیوی ہے، کیا اس پہ بھی قربانی ہے؟ مطلب بیوی کی قربانی بیوی پر واجب ہے، شوہر کر دے، باپ کی قربانی باپ پر واجب، بیٹے کر دے، اس کی مرضی ہے۔ اچھا لیکن واجب ہر ایک پر ہے۔ اچھا تو بیوی کے لیے کیا نصاب ہونا چاہیے؟ اس کے پاس زیورات اور اس کے پاس جمع پونجی؟ نصاب تو وہی ہے بھائی، دیکھو 52.5 تولہ چاندی اتنی رقم جس کے پاس ہو، ہاں تو وہ نصاب کا مالک بن جاتا ہے۔ اور 52.5 تولہ چاندی میں سمجھتا ہوں 75,000 سے بھی کم میں آ جاتی ہے۔ اور وہ پیسہ جو 75,000 روپے کا ہمارے پاس کسی صورت میں موجود ہے،
چاہے وہ بانڈ کی صورت میں ہے، چاہے شیئر کی صورت میں ہے، چاہے کیش کی صورت میں ہے، اور ہماری حاجت اصلیہ سے جدا ہے، یعنی ہماری حاجت اصلیہ کہ ہماری ماہانہ تنخواہ سے جدا ہے، یہ سمجھے ہمارے پاس ایک ہماری سیونگ ہے۔ بالکل صحیح۔ اب اس ضروری نہیں کہ آپ 75,000 روپے میرے پاس ہے تو میں 75,000 کے میرے کیا کروں گا، تو بھائی آپ 15,000 کا حصہ لے لو، 14,000 کا حصہ لے لو۔ صحیح۔ اچھا بشیر صاحب، آپ باتیں ہیں گوشت کی تقسیم کے حوالے سے، ہم نے 3 حصوں کے حوالے سے سن رکھا ہے کہ ایک حصہ جو ہے مستحق افراد کا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک اپنا، تو اس گوشت کی تقسیم کو آپ کس طرح دلیل پہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ قربانی واجب ہے، گوشت کی تقسیم واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے، ثواب ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کا کنبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ سب کنبے کے اندر ہی جو ختم ہو جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات نہیں ہے، غیر اخلاقی بات ہے کہ ہم جو ہے کیونکہ میرے والد صاحب تو دنیا میں نہیں ہے، میرے والد صاحب کی دکان تھی ریفریجریٹر کی، شو روم تھا ان کا، تو ان دنوں میں ان 20-25 دنوں میں اتنی سیل ہوتی تھی کہ 12 مہینے میں شاید 6 مہینے جتنی سیل ہو جاتی تھی 20 دنوں میں۔ اچھا، اتنا ڈی فریزر، اتنا فریج بکتا تھا۔ جی 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 سمجھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ کرتے بھی ہیں وہ بھی خیر شرعی نہیں ہے، لیکن غیر اخلاقی ضرور ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہ آپ نے گائے ذبح کی اور آپ نے پورا گوشت کو چل بھائی کھاتے رہیں گے، خرچہ وہ جو خرچ کیا اس کا وصول کر، تو یہ دیکھیں یہ سوچ بہت بری ہے۔ مگر بشیر صاحب دیکھیں، اگر بکرے کی قربانی بھی کی ہے تو 5-6 کلو یا 7 کلو گوشت اگر آپ کے اپنے حصے میں آیا ہے، اور اگر گھر میں 3-4 قربانیاں ہوئی ہیں تو 20-25 کلو گوشت ہے، وہ سارا تو نہیں آپ کھا سکتے، تو انہوں نے آپ نے اگر سٹور کر لیا کہ چلو کچھ دن بعد جا کے پھر کھاتے رہیں گے۔ دیکھیں اس میں میں نے کہا نا، یہ کوئی حرج نہیں ہے، گوشت کو 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مستحب ہے کہ ایک آدمی اپنے میں رکھے، ایک اپنے عزیز اقارب میں اور ایک غریبوں میں، لیکن یہ جو غیر اخلاقی کام ہے نا کہ ہم نے خرچہ کیا ہے تو اب خرچہ وصول کریں، سمجھے؟ گوشت ویسے 1000 روپے کلو پہنچ چکا ہے، تو بھائی اب یہ ویسے تو دیکھو پورا سال، میں اپنے گھر کی بات بتاؤں نا کہ ہم گائے کا گوشت بڑا مشکل سے لیتے ہیں، مرغی سے گزارا کرتے ایک بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرغی بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، تو اگر کوئی آدمی فریج بھر لیتا ہے تو یہ تو غیر اخلاقی، لیکن غیر شرعی نہیں، اس کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے ہم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ لیکن اخلاق یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بھی رکھو، بانٹو بھی، کیونکہ اصل میں دیکھو قربانی ہے نا، اس کے لیے خود رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تقویٰ، تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے کیوں کی قربانی، تم نے حقیقی معنوں میں اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ یوم نہر، عید کے دن جو بھی آپ خرچ کر لو، جتنا بھی خرچ کر لو وہ اپنی جگہ، مگر میرے آقا فرماتے ہیں اس دن جو اللہ کی راہ میں قربانی پر پیسہ خرچ کیا جائے گا، اس سے زیادہ پیارا پیسہ کوئی خرچ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے گوشت کے حوالے سے بتایا کہ مطلب آپ سارا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اچھا اس طرح اس سے میری مراد نہیں، مطلب کہ اگر آپ کا فیملی بہت بڑی ہے، ناجائز نہیں، سب سے زیادہ افضل کیا ہے کہ رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ تقسیم کرنا، یا مستحق افراد تک ڈھونڈ کے ان تک پہنچانا؟ دونوں ہی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں۔ رشتہ داروں میں تقسیم نہ کرنا اور غریبوں تقسیم کرنا یہ بھی غیر اخلاقی ہے، کیونکہ دیکھیں کسی مسلمان کو ایسا کام کرنا نہیں چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے دل میں اس کا کینہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا تھا کہ صدقہ اگر آپ کا ذی رحم صدقے کا مستحق ہے تو غریب کو صدقہ دینے کے بجائے ذی رحم کو صدقہ دو گے تو ڈبل ثواب ملے گا، کہ ایک تو صدقے کا ثواب، دوسرا اس کے ذی رحم ہونے کا ثواب ملے گا، رشتہ داری کا ثواب ملے گا، اس طرح پڑوسی کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کہ بس بنیاد یہ ہے کہ میں جو کروں اللہ کے لیے کروں۔ جب ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پھر ہم جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم جب ذبح کرتے ہیں کہتے ہیں ان صلاتی، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے۔ پھر کیا جب کہہ رہے ہو کہ اللہ تیرے لیے سب کچھ ہے، قربانی تیرے لیے، پھر اس قربانی کے ساتھ غلط کیوں کر رہے ہو؟ بے شک ہر قربانی کرنے والے کو دعا پڑھنی پڑتی ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ اچھا ترجمہ پتہ نہیں ہم کو ترجمہ، یہ ساری دعا پڑھ کے سب کچھ اللہ کے لیے، گوشت جڑا وہ ہمارے لیے، ایسا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں نسیم صاحبہ کا آیا فیصل آباد سے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے، وہ ایک جاب کرتی ہیں اور ان کے آفس والے انہیں تنگ کر رہے ہیں، انہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہوں کہ یہ نوکری چھوڑ دیں۔ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یا کبیر ہو یا حفیظ ہو،
یہ بے حساب آپ بھی پڑھیں، آپ کی بیٹی پڑھے، کبیر کے معنی سب سے بڑی ذات اور حفیظ کے معنی سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والی ذات. تو یا کبیر ہو یا حفیظ ہو یا کبیر ہو یا حفیظ ہو یا کبیر ہو یا حفیظ ہو، یہ بے حساب پڑھیں، انشاءاللہ کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کراچی سے ایک خاتون نے ہمیں رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی 1 سال کی بیٹی ہے جو ڈر جاتی ہے، وہ رات کو سوتے میں بھی ڈر جاتی ہے اور ویسے بھی اس کو اس قسم کی شکایت کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہمارے پیارے آقا کے چچا کے بیٹے ہیں اور قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر ہیں، انہوں نے تعویذ کی جو سند پہ فرمایا کہ اصحاب کاف کے ناموں کا کوئی تعویذ بچے گلے میں ڈال دے تو اس کے کئی فوائد ہیں. اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی کہ ڈرنا ختم ہو جاتا ہے. تو وہ تعویذ آپ مجھ سے منگا لیجیے، آپ کراچی میں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور اللہ کرے گا تو انشاءاللہ تعویذ کے پہننے کے بعد کچھ وظیفے دے دیں گے آپ کو، تو وہ بھی آپ پڑھ کے دم کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا، لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں. بہتر. اچھا، پھر فخر عباس صاحب نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت عجیب سی رہتی ہے، انہیں بہت زیادہ چکر آتے ہیں. اللہ شفا عطا فرمائے. اس مہینے کا یہ جو مہینہ ہے یہ سال کا سب سے بڑھ کر عزت والا مہینہ ہے. رمضان کو اللہ کے رسول نے سال کے تمام مہینوں کا سردار فرمایا اور ماہ ذوالحجہ کو سال کا سب سے بڑھ کر عزت والا مہینہ فرمایا، اور فرمایا کہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پورے سال کے کسی دنوں کی عبادت اتنی پیاری نہیں. تو ہم نے اس مہینے کا جو نصاب دیا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پورا آپ جو ہے ہر نماز کا 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پورے دن میں 5 تسبیح درود شریف کی پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور ہمارے نبی نے پوری زندگی ہر سال ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر 9 دن کے لگاتار روزے رکھے. تو ذہن نصیب ہو سکے تو ہم اسی عشرے میں، کیونکہ آج تیسرا دن ہے، ابھی 6 دن اور باقی عید سے پہلے، تو اس دنوں میں 3 روزے رکھ لیں یا پھر پورے مہینے رکھ لیں، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اچھا، جو وظیفہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہاں تک پڑھتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ، تب بھی درست ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. ہمیں کراچی سے زینب صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ان کی بیٹی جن کا نام اریبہ ہے ان کا کینیڈا کا ویزا نہیں لگ رہا ہے، تو ان کے لیے دعا کیجیے اور استخارہ کر کے بھی بتائیے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور الحمدللہ جمعرات کا دن ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جمعرات کا دن حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے، اور پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جمعرات کی جو رات ہے شب جمعہ اس پہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. ہم کراچی والوں کو تو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں. سیلانی مسجد میں 9:05 عشاء کی جماعت ہے، ہمارے شرکت کریں. 1.25 گھنٹے کی ہماری دعائی نشر ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اس رات کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اسی لالچ میں بھی دعا کرواتے ہیں. تو دنیا بھر سے جو لوگ سن رہے ہیں اس وقت، ان سے درخواست ہے کہ 9:30 بجے آپ ہمارا فیس بک کا جو آفیشیل پیج ہے کھول لیں. وہاں کوئی تصویر نہیں آئے گی، ویڈیو نہیں ہوتا، آڈیو سارا پروگرام ہوتا ہے ہمارا. مسجد میں ہماری کوئی کیمرے نہیں لگے ہوتے، چنانچہ آپ ہمیں پورا سن سکتے ہیں 1.25 گھنٹہ. اس میں دعا میں بھی شرکت کر لیں. باقی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی بیٹی کا مقدر اچھا کر دے. جو وظیفہ ہم نے دیا ہے یہ وظیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے دیا تھا، اور یہ وظیفہ ہر کام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. پورے دن میں 5 تسبیح درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھیں، اور اس مہینے میں خوب عبادت کریں. خاص کر کے یہ عشرہ جو ہے یہ ایسا عشرہ ہے کہ اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پورے سال کے تمام دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عزیز ہے. ماشاءاللہ. اچھا، پھر ہمیں فوزیہ صاحبہ نے اٹک سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ جو یوم عرفہ کی عبادات ہیں وہ پاکستان کے حساب سے ہمیں کرنی ہے یا سعودیہ کے حساب سے؟ دیکھیں، یوم عرفہ کی عبادت ہمیں پاکستان کے حساب سے کرنی ہوگی، کیونکہ جو شرعی احکامات ہیں جیسے نماز تو ہے جو ہم اپنی اسی وقت سے پڑھتے ہیں ہم سورج تو، لیکن آپ کو عرض کر دوں کہ وہاں جب یوم عرفہ ہوگا تو یہاں یوم ترویہ ہوگا. یوم ترویہ اور یوم عرفہ اس عشرے کے سب سے اہم دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یوم عرفہ کی عبادت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کریں گی، لیکن اگر اس دن کی ان کے حساب سے کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے. تو اوکے، آسمین کوثر صاحبہ نے اسلام آباد سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے بچوں کے حق میں ضرور دعا کیجیے. پھر ان کی بیٹی آسٹریلیا چلی تو گئی ہیں، مگر ان کا 17 ماہ کا بیٹا ہے، وہ وہاں پہ انہیں بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، بڑا روتا ہے، اور دوسرا ہے یہ خود بھی کافی پریشان ہے ان طبیعت کے حوالے سے. ان کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ کو جواب دوں گا، لیکن ایک بات چلی تھی عرفہ کی. اگر کوئی شخص منت مان لے کہ میں سال کے سب سے بڑے دن میں روزہ رکھوں گا،
تو یوم عرفہ کو روزہ رکھ لے تو سمجھ لو اس نے اس کی منت پوری ہو گئی. اچھا. پورے برس میں اللہ تعالیٰ کے پورے دیے ہوئے سال میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی دن ہے تو وہ یوم عرفہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی عبادت اور روزہ ہونا چاہیے. بہن آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ کی بیٹی خوش قسمتی سے چلی گئی آسٹریلیا, وہاں اللہ اس کو آباد رکھے, خوش رکھے. اور آپ نے کہا کہ وہ جو ہے بچہ روتا ہے تو یا مقیت یا مقیت یا مقیت, بچہ تنگ کرتا ہے نا, یا مقیت یا مقیت یا مقیت یا مقیت 111 مرتبہ پڑھ کر نماز کے وقت دم بھی کریں. میری دعا ہے آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے سارے معاملات کے لیے اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, شاد باد رکھے. بالکل صحیح. اچھا, پشاور سے ہمیں بشرا صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا ان کا بیٹا تیمور ہے جس کے لیے ہم نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے, اس کا نام زینب ہے. تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا ان دونوں کے رشتے کی اجازت آ رہی ہے؟ ہمارے پاس تو اجازت ہے, آپ خود چھان پٹک کر لیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, پھر ایک خاتون نے میں کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے, وہ اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں اور کسی کو برا بھلا بھی کہتی ہیں اور بد دعائیں بھی دے دیتی ہیں. ایک ایسی بددعا ہے جو انسان کو بڑے گلے پڑتی ہے اور وہ ہے لعنت. کیونکہ اگر آپ نے کسی کو کہا نا تجھ پر لعنت ہو, تو کوئی مسلمان لعنت کا مستحق ہے ہی نہیں روئے زمین پر. مسلمان کو اجتماعی طور پر اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, لیکن ڈائریکٹ آپ کسی مسلمان کو لعنت نہیں دے سکتے. تو کسی کو اگر آپ نے لعنت دی نا تو لعنت کا مستحق تو نہیں ہے, وہ لعنت آپ پر لوٹے گی. تو بددعا دینے والا خود نقصان میں پڑ جاتا ہے. تو بہن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو غصے پر کنٹرول عطا فرمائے. ویسے پاکستانیوں کا غصہ بڑا مشہور ہے, اللہ ہم پاکستانیوں کی عزت کو سنبھال کے رکھے. یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو یا حمید 90 مرتبہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر کے دن میں 2 چمچہ پانی پئیں. حمید کے معنی ہی ہے کیا؟ تعریف کی ذات. آپ کے گھر والے کہیں کیا کمال, تمہاری عادت اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. بالکل صحیح. اچھا, ایک سوال رہ گیا تھا ہمارا. عادل رشید صاحب نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے. ان کو یہ بڑے پریشان ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ان کو منہ کا کینسر ڈائگنوز ہو گیا. تو یہ اس حوالے سے پریشان ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. تو انہیں کیا آپ رہنمائی کریں گے ان کی؟ دیکھیں, ان کو تو خیر مجھے نہیں لگتا خدا نخواستہ کہ انہوں نے جو ہے کوئی گٹکا وغیرہ استعمال کیا ہو, لیکن ہم کیونکہ سیلانی جو ہے ایک بہت بڑا شعبہ سے چلا رہا ہے, تو گٹکی کی وجہ سے, پان کی وجہ سے, سگریٹ کی وجہ سے کینسر کا مرض جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ انسان پکڑ لیتا ہے. اور پھر وہ چہرہ ایسا ہو جاتا ہے انسان کا کہ وہ انسان اپنے چہرے پر ڈھاٹا باندھ دیتا ہے, کسی کو دکھانے کے لائق نہیں ہوتا. بالکل چہرہ میں بڑے بڑے پھوڑے ہو جاتے ہیں. اللہ سب کو بچائے. تو دیکھیے, ہماری وطن کو بھی ذمہ داری ہے کہ جس طرح اس نے شراب عام نہیں بکتی, چپ کر تو بھلے بک جاتی ہوگی, لیکن گٹکا عام بک جاتا ہے. تو جس طرح شراب کی عام پہ پابندی ہے نا, تو اس طرح گٹکے کی پابندی ہو جائے تو اچھا ہے, ورنہ تو قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے. اور بس یہ گٹکے کا جو نشہ ہے نا وہ ایسا ہے کہ لگ گیا تو پھر لگ ہی گیا. اور گٹکے کے اگر بارے میں اجزاء دیکھے جائے نا, ان کے انگریڈینٹس کیا انگریڈینٹس, تو آپ پاگل ہو جاؤ گے. اتنے گندے اس میں انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں, چیزیں اجزاء اس میں ہوتے ہیں کہ جس میں آپ بیان نہیں کر سکتے. جی, وہ صحت کے لیے صحت کے لیے ہر طرح, اچھا حلال بھی نہیں ہوتے, وہ حرام بھی ہوتے ہیں. اچھا 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 بہت ایسی چیز استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال ایک پابندی کا اعلان بار بار ہوتا ہے لیکن ہوتا نہیں کچھ. بہرحال آپ کے لیے وظیفہ یہ لاکھوں مرتبہ دعا بھی ہے, لیکن وظیفہ جو ہے تھوڑا بڑا ہے. آپ کر سکے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کی بیوی سے کروائیں, بہن سے کروائیں, کسی سے کروائیں. وہ ہے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ علم شریف 100 مرتبہ پڑھ کر پورے دن میں کسی وقت بھی اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی کا استعمال کریں. آپ کے منہ پر دم کریں جہاں پر درد ہو رہا ہے, اور آپ کے لیے دعا کریں. تینوں کام جو ہے کریں تو یہ ایسا وظیفہ ہے جو قرآن کی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا مرض جو ہے اس سے چھٹ ختم ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. آج ہمیں دعا کے لیے اتنا وقت تو نہیں ملے گا, مگر پھر بھی ہم نے کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ بشیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ میں رخصت کریں. دوستو انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ, جس بھائی کے لیے ابھی ہم نے سنا کہ ان کے منہ کو کینسر ہو گیا ہے, ان کے لیے بھی اور روئے زمین کے ہر کینسر کے اور ہر طرح کے مریضوں کے لیے تیری بارگاہ دعا ہے کہ اللہ سب کو شفا بھی عطا فرما دے, اور سب کو غیب سے روزی بھی عطا فرما دے, سب کے غموں کو اذیتوں کو دور فرما دے. یہ مہینہ عظیم مہینہ ہے,
اس کے 10 دن اے اللہ تجھے بہت پیارے ہیں، ہمیں اس 10 دنوں کی عبادت کا موقع بھی عطا فرما دے، ہمارا اول آخر ظاہر باطن خیر سے مزین کر دے، دنیا آخرت کی بھلائیاں، دنیا آخرت خیر اور کامیابی مقدر فرما دے، ہمارے ماں باپ کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، برے حالات سے، برے دنوں سے، بری گھڑی سے محفوظ فرما، برے اخلاق سے محفوظ فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔